اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی نیچر میں بیلنس ہے. دو انتہائیں ہیں نا, دو انتہائیں. ایک ہمارا جو لبرل طبقہ ہے وہ تو انتہا تک پہنچا ہوا ہے, اس کو تو جو دیکھیں جو مذہب کو نہیں مانتا اس کا تو بیڑا غرق ہے. بیڑا اس لیے غرق ہے, اس کمبخت کو تو یہی نہیں پتا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک ایتھیسٹ ہے مشہور, یوٹیوب پہ بڑا مشہور ہے, اس سے کسی نے سوال پوچھا, سوال تو ذرا بیہودہ سا ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے اب اس کے علاوہ کوئی مثال میرے پاس ہے نہیں. اس سے کسی نے پوچھا کہ اپنی سگی بہن سے نکاح کرنے کو تم کیسا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا بہت برا سمجھتے ہیں ہم, یہ گندگی ہے, یہ برائی ہے. اور پوچھا اس کی دلیل کیا ہے برے ہونے کی, اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ برا عمل ہے؟ تو مثال دے رہا ہے کہ جو کہیں نجاست پڑی ہوئی ہو نا, وہ محسوس کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے, یہ گندگی ہے. اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی انسان جب اس پخانے کو, گندگی کو دیکھے گا تو گھن آئے گی اس کو. کوئی بھی شریف انسان ہوگا وہ بہن سے نکاح کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ اس کو کہتے ہیں الو بنانا بڑے بہترین طریقے سے. ایسا جواب دینا کہ سامنے والا کیا بن جائے, الو بن جائے. آپ نے دلیل یہ دی ہے کہ جو چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے گندگی, تو اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, وہ ہر آدمی کو محسوس ہوگی, پتہ چل جائے گا کہ یہ گندگی ہے. آپ بتاؤ ایک شریف آدمی کو لڑکے سے سیکس کرنا گندگی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جو نیچر پر ہو. جس کام سے کتوں کو بھی گندگی محسوس ہوتی ہے, بلے کو بھی, مرغے کو بھی, گدھے کو بھی, گھوڑے کو بھی. کبھی آپ نے دیکھا جانور ہومو سیکسولیٹی کرتے ہوں؟ کبھی بھی نہیں کرتے. تو اگر میں ایسی دلیل کی بیس پہ یہ کہوں کہ مجھے کسی شخص کو اس سے گندگی محسوس ہوتی ہے لہذا یہ بھی گندا ہے, تو کیا لبرل لوگ آج مانیں گے اس بات کو؟ وہ تو لا پاس کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو اس سے گندگی اس وقت تک محسوس ہو رہی ہے جب تک آپ میں مذہب کے اثرات ہیں. جہاں آپ نے مذہب سے بغاوت شروع کر دی تو گندی چیز آپ کو گندی لگنا ختم ہو جائے گی. گندی چیز گندی لگنا ختم ہو جائے گی آپ کو. تو یہ جو ملحد یا ایتھیسٹ کو اگر بہن سے نکاح میں بدبو آ رہی ہے نا, یہ مذہب کی وجہ سے آ رہی ہے, کیونکہ اب تک دنیا پہ غلبہ کس کا رہا ہے؟ مذہب کا. لیکن جس طرح سے آپ مذہب کو اپنی ڈکشنری سے آہستہ آہستہ نکال رہے ہو تو اس گندگی میں آپ کو گندگی فیل ہونا ختم ہو جائے گی. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ آپ جو ملحد لوگ ہیں نا ان کی دعوتیں اٹھا کے دیکھیں, جن کے خاندانوں میں مذہب بہت پہلے سے ختم ہو چکا ہے, وہ اس عمل کو گندگی نہیں کہتے, وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ یہ جو لبرل, جو سیکولر, جو ملحد لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بہن سے نکاح کرنا میں گندگی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں, صاف لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں, جن کے باپ دادا میں مذہب کے اثرات بولو رہے ہیں. لیکن آپ گورا جو ملحد ہے, ایتھیسٹ ہے, جو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے, وہ اس عمل کو گندگی نہیں سمجھتا. آپ نے مدار رکھ دیا فیلنگ پہ, تو فیلنگ چینج ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. یہ LGBT کا جو قانون ہے اس میں کیا ہے کہ جس کو جو فیلنگ ہو رہی ہے وہ وہی ہے. میں نے فیلنگ بچانے کے لیے تو آپ کو 4 شادیوں کا مشورہ دیا تھا نا, وہ میرا کلپ بڑا مشہور ہوا ہے, وہ سارا فیلنگ ہی کا تو چکر ہے کہ ابے فیلنگ کو اپنی نیچر پہ رکھنے کے لیے آپ اگر ستار ہو تو قیامت تک ستار ہی رہو, آپ شبنم بننے کی کوشش نہ کرو. آپ اگر محمود ہو تو محمود رہو, جلدی شادی کرو, محمود رہو گے, ورنہ محمودہ بن سکتے ہو آپ. وہ سارا سیٹ اپ ہی یہی ہے کہ اب سیکولر قوتیں اتنی مداخلت کر رہی ہیں کہ ہماری جو فیلنگز جو نیچر پہ تھیں وہ فیلنگ ہماری کیا ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ چینج. ابھی جو فلم آ رہی ہے نا جس پہ بڑا پھڈا ہو رہا ہے, سینما گھروں میں کوئی فلم دکھائی جانے والی ہے, کہا جا رہا ہے جس میں بڑا جھگڑا ہو رہا ہے, تو اس کا فلم کا کیوں علماء اس کے خلاف ہیں؟ وہ فلمیں آپ کی فیلنگز چینج کر دیں گی.
جب لڑکوں کو لڑکوں کے ساتھ دکھایا جائے گا, ہیجڑوں کو دکھایا جائے گا, تو آپ کی فیلنگز آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گی؟ چینج. انسان کو فطرت پہ قائم رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اور فطرت سے ہٹانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. جانور کو اللہ نے جس نیچر پہ پیدا کیا وہ اسی پہ رہتا ہے. جانور کو نیچر پہ چلانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اس کی نیچر پہ قائم رکھنے کے لیے مذہب کی ضرورت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کہتے ہیں وہ مذہب اسلام ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. جب تک آپ اسلام کو فالو نہیں کرو گے آپ نیچر پہ قائم رہ نہیں سکتے, آپ کی نیچر چینج ہو جائے گی. تو ہمیں جو مذہب اور اسلام کی ضرورت ہے صرف آخرت کے لیے نہیں ہے, ہمیں دنیا میں نیچرل لائف گزارنے کے لیے بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے پیغمبروں کی. بہت مشکل ہے یار, بات سمجھانا بڑا مشکل کا. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, دو چیزیں ہیں انسان کو چیلنج ہیں, دو. یہ چیلنج جانوروں کو نہیں ہے, دو چیلنج. نمبر ایک, فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے. نمبر دو, اس فطرت پہ چلنا کیسے ہے. یہ دو کام ہوں گے تو پھر انسان سیدھے راستے پہ چلے گا. بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ. جانور کے سامنے یہ دونوں چیلنج نہیں ہے. کیوں؟ احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا, پھر اس کو اس کی نیچر کے راستے پہ دھکا دے کے چلا دیا ہے. تو جانور جو ہے پیدا ہی نیچر پہ ہوتا ہے اور چلتا بھی آٹومیٹیکلی کس پہ ہے؟ نیچر پہ. انسان دخل اندازی کر کے اس کو نیچر سے ہٹا دے تو ایک الگ بات ہے, نارملی وہ نیچر ہی پہ چلتا ہے. تو جانور کو یہ سمجھنا کہ نیچر کیا ہے تاکہ میں اس پہ چلوں, جانور کو اللہ نے اس ٹینشن سے بولو بچا لیا, اس کو بچا لیا اللہ نے اس ٹینشن. وہ پیدا ہوتے ہی نیچرل لائف اس کی اسٹارٹ ہو جائے گی. شیر کو پتہ ہے میں نے کیسے غاروں میں رہنا ہے, شکار کیسے کرنا ہے, کچا گوشت ہی کھانا ہے, کھیرے ملا کے فائبر کے چکر میں اپنے پیٹ کا بیڑا غرق. ہم تو کچا گوشت یا پکا کے بھی کھانا شروع کریں تو آنتوں کا کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے نا. دیکھو میں موضوع ہٹ رہا ہے, ڈاکٹروں کو باپ نہ بناؤ اپنا, ڈاکٹر ہی کی مان کے چلو, مگر مسلط جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا نا وہ خود آپ کو کہے گا کہ مجھے اپنا باپ بنانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جو کھاتے آ رہے ہو نا صدیوں سے وہی کھاؤ, زیادہ نہیں ہے ڈائٹ وائٹ کے چکر میں بیڑا غرق کرو. کچھ کو میں نے دیکھا گوشت ہی پھوڑے جا رہے ہیں کہ کارب نہیں ہے اس میں, تو گوشت پھوڑ پھوڑ کے, خالی گوشت کھانا انسان کی نیچر نہیں ہے. سب کچھ کھاؤ, تھوڑا تھوڑا کھاؤ. تو بہت زیادہ بعض لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے, اتنے انڈے, اتنے یوں فلانا ڈمکانا, یہ والی ڈائٹ صبح اتنی کیلوریز اور یہ اتنے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. میں چھوڑ یار مصیبت, وزن نہ بڑھنے تو 40 سال کے بعد اتنا کافی ہے. تو خیر کچھ باڈی بلڈر ہیں وہ ایسے ایسے اسپیڈ بریکر بنا لیے انہوں نے یہاں نا اتنے بڑے بڑے, 2 دن بعد انتقال ہو گیا. خالی اسپیڈ بریکر ہی بچے تھے ان کے پاس اور اندر کچھ بھی بولو نہیں تھا. ایوارڈ جیتنے کے 2 دن بعد انتقال ہو گیا ان کا. اس سے اچھے تو ہمارے نانا تھے یار, 99 سال میں بھی ماشاءاللہ صحت مند تھے. 1 آدھ سال میرا خیال ہے بستر پہ رہے ہوں گے, ورنہ 98 سال تک تو تراویحیں انہوں نے پڑھی ہیں. وہ تو نہیں پتا تھا ان کو یہ ڈائٹ وائٹ, یہ بس کھاتے تھے اور محنت بہت کرتے تھے. اور 40 سال سے شوگر بھی جھیل رہے تھے, 40 سال سے شوگر کو سے بھی لڑتے لڑتے پھر بھی 99 کراس کر جاتے تھے لوگ. چلتے تھے, پھرتے تھے, محنت کرتے تھے, ٹینشن, یہ نیچرل ہے. باقی ڈاکٹروں سے پوچھ کے پانی پی رہے ہیں, کتنے گلاس پانی پیوں, چھوڑ دے یار, یہ فطرت نے پہلے سے سکھایا ہوا ہے. تجھے جب پیاس لگے پی لے, نہیں لگ رہی تو نہیں پی. تجھے ڈاکٹر بتائے گا کہ 6 گلاس پینا ضروری ہے یا 8 گلاس پینا ضروری ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ لوگوں کو برباد ہو رہے ہیں, اور مجھ سے تو ہر طبقہ ملتا ہے نا. فلاں نے یہ لکھ کے دیا تھا اتنے گلاس پینے, نہار منہ یہ کرنا ہے, تو فلانا منہ یہ کرنا ہے. ایک ڈاکٹر نے کسی کو کہا ناشتہ انتہائی ضروری ہے صحت کے لیے. میں نے کہا انتہائی ضروری تو کچھ بھی نہیں ہے, ناشتے میں بھوک ہی نہیں لگ رہی تو کیوں کھا رہے ہو یار, ڈاکٹر کے کہنے پہ کھاؤ گے آپ. تو عجیب ہی دماغ خراب ہو. جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا نا, جو صحیح ہوگا, وہ کبھی بھی آپ کو آڑی ترچھی باتیں نہیں کرے گا, وہ آڑی ترچھی باتیں نہیں کرے گا آپ سے. لیکن سمجھدار, ہر فیلڈ میں سمجھدار لوگ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں.
پروفیشنل لوگ زیادہ ہیں جو پیشہ ہے جن کا. تو وہ 99 سال ماشاء اللہ انہوں نے, اور پہلے ہوتے تھے ایسے, عورتیں کی بھی دادیاں نانیاں پرنانیاں تک تو بڑے آرام سے ہوتی تھیں. اب نانی مارکیٹ سے شارٹ ہے, پرنانی تو بہت دور کی بات ہے, نانی بھی شارٹ ہو گئی مارکیٹ سے. کہیں کہیں نظر آتا ہے میری نانی کا انتقال ہوا ہے, میں کہتا ہوں چلو یار خوش قسمت آدمی ہے, تم اپنی نانی دیکھی تو صحیح, ورنہ ماں کا انتقال, ابا کا انتقال, نانا دادا بننے سے پہلے انا للہ ہو جاتا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بھاگو دوڑو, ورزش کرو, کھاؤ, پھر کھاؤ پیو اعتدال سے, بازاری چیزیں نہ کھاؤ, دیسی میزی کو زیادہ فوکس کر لو, یہی ہے بس. تو خیر کیا بات کر رہا تھا یار میں, ایک تو میرے پاس ٹائم بہت کم ہے نا, میرے دماغ میں باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, شارٹ ٹائم میں اس کو کسی طرح میں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ میں ایکسٹریم کی بات کر رہا تھا, ایکسٹریم لیول پہ جانا. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جانور کے لیے چیلنج ہے ہی نہیں, جانور کے لیے تو چیلنج ہی نہیں, اس کو فطرت کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو سیدھا راستہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اس کو پیدا کر کے دھکا دے کے اس کو صحیح ٹریک پہ چلا دیتا ہے. جس نے لاہور جانا ہے اللہ اس کو لاہور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے, جس نے خانے وال جانا ہے اس کو خانے وال کی ٹرین میں اللہ بٹھا دیتا ہے, جس نے پشاور جانا ہے اللہ اس کو پشاور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرا ٹریک صحیح ہے کہ نہیں ہے, جو اس کی منزل ہے فطرت اللہ اس کو دھکا دے کے اس پہ چلا دیتا ہے. اب جیسے شیر سے بات آئی تھی کہ وہ ہم سے مشورے لے کے کھاتا تو گوشت کے ساتھ تھوڑے سے فائبر ملا کے کھا رہا ہوتا, ہاضمہ اس سے کیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے, یا کولڈ ڈرنک پی رہا ہوتا ہضم کرنے کے لیے. تو اللہ نے اس کو چلا دیا اس کی لائن پہ. وہ آپ چڑیا گھر میں بھی لاؤ گے نا, وہ نہیں مانتا اس چڑیا گھر کے پروٹوکول کو, زو کے پروٹوکول کو وہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے مجھے ویسا ہی پہاڑ چاہیے, مجھے ویسا ہی کچا گوشت چاہیے, ہڈی توڑ کے کھاؤں گا میں, یہ کیا کباب اور کوفتے بنا کے میرے سامنے تم لوگوں نے پیش کر دیا, مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. شیر کے پنجرے میں آپ شیر چھوڑ دیں پوری زندگی گزر جائے گی, وہ اس سے اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کرے گا. آپ اس کو لا لا کے دکھائیں, یو کے میں نیشنلٹی مل جائے گی بھائی تمہیں, سمجھ رہے ہو, کوئی اس کے کوئی دلیل کارگر نہیں ہوگی. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے چونکہ فیمیل نہیں مل رہی تو میرے بھی جذبات ہیں, چلو وسیم صحیح, پھر شیروں میں بھی تو وسیم ستار ہوتے ہیں نا, چلو ستار بھائی, چلو غفور بھائی, چلو جی یہ نہ اس کی نیچر اس کی طرف مائل بولو نہیں ہو, گندگی ہے یہ, وہ نہیں مانے گا اس کو. تو جانور بچہ بکری کا پیدا ہوتے ہی کہاں دودھ کی طرف لپکتا ہے, آپ اس کے سامنے گوشت ڈالو گے کبھی بھی اس کو منہ مارنے کی کوشش نہیں کرے گا وہ. لیکن انسان کا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی, سارا مسئلہ انسانوں کا ہے. انسان کے سامنے دو بڑے چیلنج ہیں, ایک فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, نمبر 2 اس پہ چلنا کیسے ہے. یہ جو قرآن کہتا ہے نا, قرآن کا جو انٹروڈکشن اللہ نے کرایا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پہلی آیت یہی ہے نا سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن کا انٹروڈکشن کروایا, یہ ایک کتاب ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اے اللہ یہ کیوں نازل کی ہے تو نے, اللہ نے کہا کہ نہ یہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے, نہ اسے پڑھ کے تم گردوں سے پتھری نکالنے کا طریقہ معلوم کرو گے, نہ اس سے پڑھ کے تم چاند پہ پہنچنے کی کوشش کرو گے, نہ یہ سارے سائنس کے ٹاپک ہیں, یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. ہم اس ٹاپک کو چھیڑیں گے جسے دنیا میں کوئی نہیں چھیڑتا. کہا ہدی للمتقین, جو لوگ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, فطرت کی ڈیفینیشن اور اس پہ چلنا کیسے ہے. متقین کی یہ ڈیفینیشن ہے, جو چاہتے ہیں سیدھے راستے پہ, غلط راستے سے بچنا. متقی کسے کہتے ہیں, دیکھو متقی عربی میں کہتے ہیں بچنے والے کو. تو کیا مطلب, جو نیچر سے ہٹ کے راستہ ہے اس سے بچنے والا, جو یہ چاہتا ہے کہ میں جو خلاف فطرت کام ہے اس سے بچ کے نیچر پہ چلوں. تو ہدن اس میں, اس کتاب میں ان کے لیے کیا ہے, گائیڈنس ہے. میں کہتا ہوں قرآن کی ضرورت کے لیے نا, قرآن کی ضرورت سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت بہت بہترین ہے, اس سے آپ کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. مجھے بتاؤ انسان کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جس نیچر پہ اس کو پیدا کیا گیا ہے اس نیچر پہ وہ چلتا رہے.
آپ اگر نیچر سے ہٹ جاتے ہو نا, آپ سب سے پہلے مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہو, چاہے کتنی سہولتوں میں ہو آپ. چڑیا گھر میں, زو میں آپ نے شیر کو لا کے رکھا, ساری سہولتیں دے دیں, لیکن اس کا وہ نیچرل ماحول نہ دیں جو اس کو جنگل میں ملا ہے, شیر کی کھوپڑی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گی, شارٹ ہو جائے گی. این ممکن ہے وہ پھر وہ خودکشی کر لے. آپ نے کیا کیا, جنگل سے شیر کو لا کے رکھا آپ نے, اور آپ نے اس کو بجائے غار بنانے کے, مٹی کے ٹیلے بنانے کے, آپ نے اس کو ایئر کنڈیشن روم دیا اور خوبصورت ڈبل بیڈ لگا دیا, اور ساتھ میں دلہن بنا کے شیرنی کو بٹھا دیا آپ نے. ڈبل بیڈ ہے, کمبل بھی ہے, اور کھانے کے لیے آپ نے ساری سہولتیں ہیں نا. آج انسان کہتا ہے نا پرتعیش لائف, تو یہ مل رہی ہے نا انسان کو, لیکن ڈپریشن کم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے, بولو کیا ہو گیا بھائی, بڑھ رہی ہے. آپ نے کیا کیا جناب, اس کو پھر آپ نے پینے پلانے کا بھی انتظام کر دیا شیر کے لیے, کہ آج تک پانی پیا ہے, ذرا یہ پی کے دیکھو, ٹن ہو جاؤ گے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. شیرنی کو بھی لگا دیا کہ تم بھی پیو, پھر لائف کو انجوائے کرو. اور اس کو کہا کہ تم آج تک چھیچڑے, گوشت, ہڈی, گندا, چوہے, بلی, پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہے ہو. آپ نے جناب آرڈر کیا کباب جی والوں کو یا حویلیاں کو کہ یار بہترین ملائی بوٹی جو ہے نا شیر کے لیے, گرم گرم ہانڈی میں بنی ہوئی, مکھن کا تڑکا لگا ہوا, چڑیا گھر میں پہنچا دے. اور ایک ایل سی ڈی بھی لگا دی کوئی فلم دیکھنے کے لیے, شیر کے حساب سے کوئی بھی جنگل کی فلم. پانی پینے کے لیے اسٹرا کا انتظام کیا آپ نے, کہ کیا زبان چاٹتا رہتا ہے, گھنٹہ تک 2 گھونٹ پی نہیں پاتا, ٹھیک ہے نا, یہاں سے. تو میرا خیال ہے تھوڑے دنوں میں آپ پنجرے میں ہوں گے اور شیر باہر گھوم رہا ہوگا. وہ ڈپریشن سے نا یا تو باہر نکل جائے گا, آپ کو کھا جائے گا, یا وہیں ٹینشن سے مر جائے گا. میرے بھائی سیم یہی حالت انسان کی ہے. اگر انسان کو پہلی بات یہ نہ کوئی بتائے کہ فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, انسان 2 غلطیاں کرتا ہے. ایک تو فطرت کو پہچاننے میں, ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم جس طرح پیدا ہوئے تھے نا وہی اصل نیچر ہے, اسی پہ ہمیں موت تک رہنا ہے. وہ ختنے نہیں کراتے. بھائی جب پیدا ہوا تھا تو ختنے ہوئی بھی تھی کیا, تو نیچر تو کیا ہے بغیر ختنے کے. جب ہم پیدا ہوئے تھے جسم پہ بال نہیں تھے, لہذا وہ کہتے ہیں کہیں بھی جسم پہ بال نہیں ہونے چاہیے. آپ نے اس قسم کے لوگ دیکھے ہیں, نہ سر کے بال, نہ داڑھی کے بال, نہ مونچھوں کے بال, بالکل عجیب سے بنے ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ نیچر نہیں ہے, نیچر یہ ہے کہ جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو نیچر خود بال پیدا کرتی ہے نا, تو بال ہونے چاہیے. اب سکھ لوگوں کا مذہب کیا ہے, کہیں کے بال بھی نہ کاٹو, سر کے بال بھی, داڑھی کے بال بھی, مونچھوں کے بال بھی, بغلوں کے بال بھی, جتنے بڑے ہو, یہ نیچرل ہے. بتاؤ فطرت کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, بولو نا یار کیا ہو گیا. اگر یہی مطلب ہے تو ناخن بھی نہ کاٹو بھائی, ناخن بھی کیا ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے, بڑھ رہے ہوتے ہیں. دانت بھی صاف نہ کرو. جانوروں کو اگر دیکھتے ہو تو کسی جانور کو برش کرتے ہوئے دیکھا آپ نے, کیا ہو گیا, کبھی دیکھا کسی جانور کو برش کرتے ہوئے؟ انسان کہ یار میں بھی چونکہ میڈیکلی تو حیوان ہی ہوں نا انسان, تو جیسے ان میں آٹو سسٹم لگا ہوا ہے, خود بخود دانت ہو جاتے ہیں, ان کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم کیوں صاف کریں. اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, نہ لوگ دانت صاف کیا کرتے تھے, نہ کہیں کے بال صاف کیا کرتے تھے. پیغمبروں نے ان کو دانت صاف کرنا سکھایا اور بال صاف کرنا سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, انسانوں نے یہ پیغمبروں سے سیکھی ہیں. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقلیم الاظفار, ناخنوں کو کاٹنا. جب تک پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھیں لوگ ناخن کاٹنے کے بجائے کیا کیا کرتے تھے, بڑھایا کرتے تھے. بڑھ رہے ہیں تو بڑھنے دو,
نطف العانا، حلق العانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیر ناف بال صاف کرنا، یہ انسانوں کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ نیچر ہے انسان کی، لیکن انسان اس کو خود ڈیفائن یا ایکسپلین نہیں کر سکتا، انسانوں پہ چھوڑ دیں گے بحثیں ہوں گی۔ اللہ نے پیغمبروں کو نیچر سکھائی، اور پیغمبروں نے کس کو جا کے سکھائی ہے؟ بولو نا یار، انسانوں کو جا کے سکھائی ہے۔ جس قوم میں بھی ناخن کاٹنے کا رواج ہے، آپ اگر ماضی میں جائیں گے، جاتے جاتے ان کا پیغمبروں سے، آسمانی کتابوں سے کوئی نہ کوئی لنک آپ کو نظر آئے گا۔ اور آپ نے فرمایا نتف الابط، بغلوں کے بال نوچنا، یہ کس کی فطرت ہے؟ اب ایک بول لو کیا ہو گیا یار، یہ پیغمبروں کی فطرت ہے۔ جس قوموں میں بغلوں کے بال صاف کرنا نظر آئے گا، یا تو ان کا ماضی میں پیغمبروں سے رشتہ، یا ایسی قوم سے سیکھا ہوگا جن کا پیغمبروں سے رشتہ ہے۔ جیسے مسلمان ہے نا، پیغمبر سے تعلق ہے نا، تو یا تو مسلمانوں سے سیکھا ہوگا انہوں نے، خود سے ان چیزوں کی طرف لوگ نہیں گئے ہیں، کیونکہ اس میں بحث ہوتی ہے کہ یہ فطرت کے ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو کا استعمال، جانور کو دیکھا کبھی شیر صبح صبح نکل رہا ہو اسپرے کر کے، یہ جو خوشبو کا استعمال ہے یہ بھی انسان کی نیچر ہے۔ یہ نیچر کس نے سکھائی ہے حدیث کے مطابق؟ بولو، پیغمبروں میں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔